السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم۔ إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين۔ وہ لوگ، ان سے لوگوں نے کہا کہ بے شک لوگ تم لوگوں کے لیے جمع ہو رہے ہیں، تم لوگوں کو مٹانے کے لیے، تم لوگوں سے انتقام لینے کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ فخشوہم، تو ان سے ڈرو، فزادہم ایمانا، تو ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ گیا، اور ان لوگوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ فانقلبوا بنعمۃ من اللہ، وہ لوگ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کے ساتھ لوٹے، وہ فضل، اور اللہ کے فضل کے ساتھ بھی لوٹے۔ لم یمسسہم سوء، ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ واتبعوا رضوان اللہ، اور وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے پیچھے لگے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ بے شک انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ لوگ جو شیطان ہیں، یہ لوگ جو ہیں یہ لوگ شیطان کے جو دوست ہیں، ان کے چیلے ہیں، یہ لوگ تم کو شیطان سے، یہ لوگ تم سے اپنے دوستوں سے ڈراتے ہیں۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ جو شیطان ہیں یا شیاطین ہیں، یہ اپنے دوستوں سے تم لوگوں کو ڈراتے ہیں۔ فلا تخافوہم، لہذا تم ان سے مت ڈرو، وخافون، اور مجھ سے ہی ڈرو اگر تم مومن ہو۔ معزز سامعین کرام، یہ سورہ آل عمران ہے، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3، اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 173، 174، 175، یہ 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور تینوں آیات کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ معزز سامعین کرام، جب جنگ احد مکمل ہو گئی، یعنی جنگ جب ختم ہو گئی، تو ابو سفیان واپس جاتے جاتے مسلمانوں کو چیلنج دے کر کے گیا کہ نیکسٹ ایئر، یعنی اگلے سال بدر کے مقام پر پھر ہم لوگ تم سے لڑنے کے لیے آئیں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کر لیا۔ لیکن جب نیکسٹ ایئر آیا تو ابو سفیان کی ہمت خود جواب دے گئی، اور اس کی ہمت اس لیے جواب دے گئی کہ مکہ کے اندر قحط سالی پڑ گئی، اور اس نے اپنی شرمندگی کو مٹانے کے لیے، اور اب چونکہ بڑی بری حالت ہے، ہمت ساتھ نہیں دے رہا ہے، تو اپنے سر کا الزام دوسرے سر کے اوپر ڈالنے کے لیے، دوسرے کے اوپر ڈالنے کے لیے، اپنے کمزوری کو دوسرے کے سر پر تھوپنے کے لیے اس نے ایک آدمی کو تیار کیا، اور اس کو کچھ دے دلا کر کے اس ڈیوٹی پر لگایا کہ تم کو مدینہ میں جانا ہے، اور جا کر کے لوگوں کے سامنے، لوگوں کے بیچ میں یہ پروپیگنڈا کرنا ہے کہ مکہ کے جو قریش ہیں وہ بہت زبردست تیاری کر رہے ہیں، اتنا بڑا لشکر تیار کر لے کے آ رہے ہیں کہ اس کا مقابلہ پورا عرب بھی مل کر کے نہیں کر پائے گا۔ آیا آدمی مدینے کے اندر پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا، لیکن اس پروپیگنڈے کا جو اثر ہے وہ ابو سفیان کے امید کے خلاف نکلا، کیونکہ مسلمان ہوتا ہے، ہم لوگ نہیں، مسلمان جو صحابہ کرام تھے وہ مسلمان ہوتا ہے۔ مسلمان کے سامنے اللہ تبارک و تعالی اور اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت و فرما برداری اور اللہ تبارک و تعالی کی خوف کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہوتی ہے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے یہ پروپیگنڈا رچا گیا کہ مشرکین مکہ بہت بڑا لشکر لے کر کے آ رہے ہیں، لشکر جرار کو ان لوگوں نے تیار کر لیا ہے اور اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، مسلمانوں کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا، اور اسی حالت میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 1500 صحابہ کو تیار کیا اور لے کر کے چل پڑے بدر کے میدان کی طرف۔ معزز سامعین کرام، صحیح البخاری کی روایت ہے، صحیح البخاری کتاب التفسیر، باب قولہ تعالی الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو فرمایا کہ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، مسلمانوں نے کہا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی ہمارا کارساز ہے، یہ جو جملہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا، جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا
تو انہوں نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور جب مسلمانوں کو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ لوگ آپ لوگوں کے خلاف جمع ہو رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو آ کر کے کچل دیں گے، تو اس وقت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے۔ دراصل آج کے اس حالات میں جو بھی حالات چل رہے ہیں، اس طرح کے حالات میں مسلمانوں کو اسی طرح کے ایمان کی ضرورت ہے، اسی طرح کے ایمان کی ضرورت ہے۔ مسلمان ان چیزوں پر توجہ نہیں کر رہا ہے۔ مسلمانوں کی توجہ بس اپنی زندگی کے اوپر ہے، اپنے گھر کے اوپر ہے، اپنے کھانے پینے کے اوپر ہے، اور اپنے پہننے اوڑھنے کے اوپر ہے، اور اپنے کاروبار کے اوپر ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف تو ایک رتی بھر بھی نہیں ہے، لیکن شیطان کے چیلوں کا خوف بہت ہی زیادہ ہے مسلمانوں کے دلوں میں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ صرف میں نے پہلے ہی بتلایا کہ صرف ہماری مسجد کا حال نہیں ہے۔ آپ ابھی اپنے اس ایریا کے، اپنے اس صوبہ کے علاقوں کی مسجدوں کا جا کر کے جائزہ لیں گے تو ایسے ہی دکھے گا آپ کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دلوں کے اندر بسا کر کے، اپنے نیند کو قربان کر کے مسجد میں آنے والے لوگ بہت کم ملیں گے آپ کو، لیکن مختلف چکروں میں پڑ کر کے بستروں کو گرم کرنے والے لوگ آپ کو ہر علاقے میں، مسلمانوں کے ہر علاقے میں آپ کو بہت زیادہ مل جائیں گے۔ جب ایسا معاملہ ہوگا تو اللہ کا خوف تو دل میں آئے گا ہی نہیں، اور جب ایسا معاملہ ہوگا تو جو بدر کے اندر مسلمانوں کی مدد ہوئی تھی وہ کبھی نہیں ہونے والی ہے۔ محترم سامعین کرام، اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ایک معمولی تعلیم کا مسئلہ ہے، اس میں انسان کمپرمائز نہیں کر پا رہا ہے۔ معمولی تعلیم کا مسئلہ ہے جو کہ فرض بھی نہیں ہے۔ یہ SSLC جو ہے، یا فرسٹ PU، سیکنڈ PU، یا ڈگری، یہ سب فرض بھی نہیں ہے۔ فرض تو دینی تعلیم ہے، اور دینی تعلیم کے معاملے میں مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ یہ افسوس کا مقام ہے۔ یہ اپنے شہر کی میں بات کر رہا ہوں، میں دوسرے جگہوں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ میں نے اپنے شہر کے اندر بعض لوگوں سے گفتگو کے دوران اس سے پوچھ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، تو ان کو نہیں معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں، جس تعلیم کی کوئی وقت نہیں ہے، جس تعلیم سے دنیا کے چند ٹکڑوں کے علاوہ کچھ نہیں کما سکتا انسان، اس تعلیم میں انسان کمپرمائز نہیں کر پا رہا ہے۔ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بچیوں کو بے پردہ غیروں کے سامنے بھیجنے کے لیے تیار ہے۔ اس مسلمان سے کیسی امید رکھی جا سکتی ہے؟ کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ ان کو تو ویسے ہی کٹائی ہوتی رہے گی، پٹائی ہوتی رہے گی، ذلت و رسوائی ان کو اٹھانا پڑتا رہے گا، اور بالآخر ان کا نام و نشان اس روئے زمین سے مٹ کے رہے گا۔ لیکن کب؟ جب اگر وہ اپنی حالت کو سنبھال لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر بھی رحم کر دے گا۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ مدینے کے اندر جو مسلمان تھے، جب ان سے لوگوں نے کہا آ کر کے کہ ان الناس قد جمعوا لكم، لوگ تمہارے خلاف جمع ہو رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس بھی تو یہ بات آ رہی ہے نا کہ لوگ ہمارے خلاف جمع ہو رہے ہیں، لوگ ہمارے خلاف بہت سارے معاملات اٹھا رہے ہیں، سارے لوگ کسی نہ کسی طرح سے ہمارے خلاف ہیں، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے، مسلمانوں پر یہ پابندی لگائی جائے، وہ پابندی لگائی جائے، پردہ نہیں اوڑھنے دیا جائے، اذان نہیں دینے دیا جائے، کل ہو کر کے کہا جائے کہ نماز نہیں پڑھنے دیا جائے، پرسوں آ کر کے کہیں گے کہ ان مسجدوں کو ہٹایا جائے، کوئی ضرورت نہیں مسجدوں کی۔ ایسے ہی اس زمانے میں بھی کہہ دیا، کہا ان الناس قد جمعوا لكم، لوگ تمہارے خلاف جمع ہو رہے ہیں، فخشوهم، ان سے ڈر جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فزادہم ایمانا، تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ معلوم چلا کہ لشکر جرار لے کر کے آ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف 1500 صحابہ کو لے کر کے نکل گئے، بدر کے مقام پر پہنچ گئے، اور کیا کہا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اور ہر دور میں ایمان والوں کے لیے صرف اللہ ہی کافی ہے، اللہ کے علاوہ اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، کیونکہ ونعم الوکیل، اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین کارساز ہے۔ معزز سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو الفضل العظیم۔
جب ابو سفیان کو پتہ چلا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کو لے کر کے نکل پڑے ہیں، جس میں 10 گھڑ سوار ہیں، تو اب کیا کرنا؟ یہ 1500 لے کر کے تو نکل گئے اور چیلنج ہم دے کر کے آئے تھے۔ اس کو غزوہ بدر صغرا کہتے ہیں، یا غزوہ بدر موعد کہتے ہیں، یا بدر آخرہ کہتے ہیں، یا بدر ثانیہ کہتے ہیں۔ اس جنگ کو، یہ جو جنگ ہوئی تھی نا، اس کو بدر صغرا کہتے ہیں، یا بدر آخرہ کہتے ہیں، یا بدر ثانیہ کہتے ہیں، یا غزوہ بدر موعد کہتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، جب اس کو پتہ چلا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کو لے کر کے چلے آئے ہیں، تو یہ بھی کیا کرتا، مرتا کیا نہ کرتا، 2000 مشرکین کی جمعیت کو لے کر کے چل پڑا، جس میں صرف 50 سوار تھے۔ مکہ سے نکلا، بہت ہی بے دلی کے ساتھ نکلا، اور مکہ سے ایک مرحلے پر آ کر کے مرو زہران نام کی ایک جگہ ہے، وہاں پہ مجنہ نام کا ایک چشمہ، وہاں پر وہ خیمہ زن ہو گیا۔ بار بار اس کے دل میں آتا تھا کہ مسلمانوں سے تو اس سے پہلے 2 لڑائی ہوئی ہے، بہت بری حالت ہوئی ہے۔ آج کل کے مسلمان تو ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ آج کل کے مسلمانوں کے دلوں میں دنیا کی محبت اتنی رچ بس گئی ہے کہ دنیا کے علاوہ ان کو کچھ چاہیے نہیں۔ لیکن وہ مسلمان صرف آخرت پر ان کی نگاہ تھی، جنت کو پا لینے کی ان کی نگاہ تھی بس۔ تو بار بار ابو سفیان کے دل میں آ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا انجام ہوگا، پتہ نہیں کیسے کیا بنے گا۔ بالآخر اس نے فیصلہ کر لیا کہ کیسے لوگوں کو ٹال کر کے واپس لے جایا جائے۔ تو اس نے لوگوں کو بلایا، 2000 لوگ تھے اس میں، جو چنندہ لوگ تھے ان کو بلایا اور کہا کہ دیکھو یہ جو حالات ہے ابھی یہ لڑنے کے حالات نہیں ہیں، کیونکہ سوکھا پڑا ہوا ہے، چارہ وغیرہ بھی جو ہے ہرا ہرا نہیں ہے، ہریالی نہیں ہے۔ ہریالی کا موسم ہوتا ہے تو لڑائی بھڑائی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ جانور بھی چارہ چگیں گے، چارہ کھائیں گے، چریں گے، تو وہ دودھ دیں گے تو تم لوگ بھی دودھ پیو گے تو ذرا سا طاقت آئے گا، تو لڑنے میں اچھا رہے گا۔ یہ موقع لڑنے کا نہیں، تو واپس چلو۔ سارے لوگ پہلے سے ہی ریڈی تھے، پہلے سے ہی سارے لوگ ریڈی، سب واپس چل پڑے۔ مسلمان 8 روز تک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 8 روز تک بدر کے میدان میں ان لوگوں کا انتظار کیا۔ اسی دوران میں ایک قافلہ آیا، اس سے اپنے سامان کو بیچا، تجارت کیا، مسلمانوں نے فائدہ بھی اٹھایا، جان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی، مال و دولت سے بھی نوازا، اور پھر وہ لوگ واپس آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا، فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ۔ وہ لوگ اللہ کی نعمتوں کے ساتھ لوٹے کہ ان کی جان بھی محفوظ رہی، وفضل، اور اللہ کا فضل لے کر کے بھی لوٹے کہ انہوں نے کاروبار کیا تو ان کو مال کی بھی کبھی منافع ہوا، لم يمسسهم سوء، ان کو کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچی، واتبعوا رضوان اللہ، اور اصل وہ لوگ یہی کام کرتے تھے، ہمیشہ اللہ کی رضامندی میں لگے رہتے تھے۔ کس بات سے اللہ راضی ہوگا بس اسی کے پیچھے چلتے رہتے تھے، اللہ کی ناراضگی والے راستے پر وہ لوگ نہیں چلتے تھے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اور اس کے بعد آگے اللہ نے فرمایا کہ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ جو شیطان لوگ ہیں اپنے چیلوں سے تم کو ڈراتے ہیں۔ گویا ابو سفیان نے جتنی پروپیگنڈے کیے تھے وہ سب شیطانی عمل تھا، اور آج بھی جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے وہ شیطانی عمل ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ یہ جو آج جو شیطانی عمل ہو رہا ہے اس کے مقابلے میں وہ مسلمان نہیں ہے۔ حالانکہ آج جو کچھ مسلمانوں کے لیے کیا جا رہا ہے وہ مسلمان سمجھ کے ہی کیا جا رہا ہے، ان کی ہسٹری کو دیکھ کر کے ہی کیا جا رہا ہے۔ آج جو کچھ مسلمانوں کے خلاف جو کچھ کیا جا رہا ہے، جو کچھ سازشیں ہو رہی ہیں، جو کچھ ان کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں، جو کچھ ان کے اوپر پابندی لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ مسلمان سمجھ کے ہی کیا جا رہا ہے کہ یہ وہی مسلمان ہے، وہی سمجھ کر کے کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، بے شک یہ جو شیطان ہے اپنے اولیاء سے، اپنے چیلوں سے تم کو ڈراتا ہے، فلا تخافوہم، ان سے مت ڈرو، وخافونی ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان والے ہو تو مجھ سے ڈرو۔ مجھ سے ڈرو کیا مطلب؟ کیا اللہ سے ایسے ڈر جانا ہے؟ کیا ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہی کیا کہ اللہ سے ڈر جاؤ؟ ایسے نہیں، ڈرنے کا یہ مطلب نہیں ہے۔ ڈرنے کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی والے کوئی کام نہ کرو۔ ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایک ایک کاموں کا حساب لے گا، اس سے ڈر لو اور ویسا عمل کرو جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ ڈرنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے، ڈرنے کا مطلب وہ نہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں۔ ان سے مت ڈرو، ان سے مت ڈرو۔ آج تو مسلمان انہیں سے ڈرنے کے لیے ڈری ہے، سارے ڈرانے مسلمانوں کے ان سے ڈرنے کے لیے۔
اللہ تبارک و تعالی جو مالک الملک ہے، جو الجبار ہے، جو القہار ہے، جو زبردست ہے، غالب ہے، جس کے سامنے کسی کا زور نہیں چل سکتا، آج مسلمان اللہ عز و جل سے ڈرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور غیر اللہ سے ہر وقت ڈر رہا ہے، اور اس کے باوجود اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو مسلمانوں کے صف میں اور کھانے میں شامل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم مومن ہو، یہاں پر فرما دیا اللہ نے، اگر تم مومن ہو تو ان سے نہیں بلکہ مجھ سے ڈرو۔ آج بھی جو حالات ہیں اس میں ان تمام آیات سے ہم لوگوں کو بہت زیادہ نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔